جزا کے دن اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پر ظاہر ہو جائے گا. جزا کے دن جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے. امیجن کریں, فیصلے کے دن کے بارے میں سورہ زمر ہمیں وہ پورا منظر دکھاتی ہے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی, کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی, انبیاء اور فرشتے حاضر کر دیے جائیں گے. فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر. رب العزت نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے, کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا. یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 38 ہے. منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہ وہ دن کیسا ہوگا. جزا کے دن وہی بات کرے گا جس کو رحمان کی جانب سے اجازت دی گئی ہو. رب العزت کا فرمان ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 105 میں یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید. جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا, چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں. جزا کے دن سب جزا و سزا کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے, اس کے ثواب کی امید رکھیں گے اور عذاب سے خوف کھائیں گے. جزا کا دن خوف زدہ کر دینے والا دن ہے. جزا کا دن ایسا ہے جب بڑے سے بڑا متکبر بھی بات نہیں کر سکے گا. سب انتظار کریں گے. کس چیز کا؟ فیصلے کا. ہر ایک کو انتظار ہوگا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے, وسیع رحمت والا, پھر وہ سزا کیوں دے گا جبکہ وہ اس کی رحمت تو بہت وسعت والی ہے. وہ الرحمن ہے, وسیع رحمت والا ہے اور وہ عادل ہے. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے, وہ ہر چیز کو برابر نہ کر دے. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے, اور دنیا میں تمام اعمال کا بدلہ مل نہیں سکتا. یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرے. اللہ تعالیٰ الرحمن ہے, وہ بے انصاف نہیں ہے. اس لیے جن کو برے اعمال اور زیادتیوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. وہ قدر کرنے والا ہے, اس لیے اس نے نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں اپنی صفات کا تعارف کروایا ہے جن پر غور و فکر کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے. اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ لیتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے, سوچ بدلتی ہے, عمل بدلتا ہے, سرگرمیاں بدلتی ہیں, قرآن سے تعلق بنتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. انسان کے اخلاق بدلتے ہیں, انسان سچا انسان بنتا ہے, امانت دار بنتا ہے, عہد کو پورا کرنے والا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اللہ تعالیٰ کے لیے مال, وقت اور صلاحیت لگانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, عمل بدلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا راستہ ہے,
اور अमाल बदलने के लिए जो चीज काम आती है वो आखिरत की याद है। अल्लाह ताला की सिफात से अल्लाह ताला की पहचान मिलती है और अल्लाह ताला की पहचान से अल्लाह ताला की मखलूक महबूब हो जाती है। इंसान तासुब से निकल आता है, कोई काला हो या गोरा, कोई किसी धरती से ताल्लुक रखता हो, अमेरिका से या अफ्रीका से, एशिया से या दूर अफ्तादा इलाकों से, रिश्तेदार हो या गैर हो, जो भी अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले होते हैं वो तासुब से ऊपर उठ जाते हैं। अल्लाह ताला की जात की वजह से तासुब दूर हो जाता है। अल्लाह ताला की इताअत का सच्चा जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है। अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक इंसान के अंदर बेदार हो जाता है और इंसान की जिंदगी का एक मकसद बन जाता है, क्या कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, वो मुझसे खुश हो जाए। लिहाजा कुरान हकीम को पढ़ते हुए अल्लाह ताला की सिफात पर गौर फिक्र करना है इंशाअल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। आयत के हवाले से पहले तवज्जो तलब बात है नाबुदु, और उसमें है आइन बाद दाल और उससे बनती है इबादत। सवाल ये पैदा होता, इबादत किसे कहते हैं? अल्फाज तो हम बोलते हैं लेकिन अल्फाज की तह में क्या है? समंदर की सतह से तो समंदर की हल्की हल्की लहरें नजर आती हैं, और सी ग्रीन हम जो लफ्ज बोलते हैं या ब्लू, आसमान का कलर जब समंदर पे पड़ता है थोड़ा गहरा होके नजर आता है। जहाँ समंदर साफ होता है वहाँ कलर बहुत खूबसूरत होता है, जहाँ समंदर गदला होता है तो वो थोड़ा स्याही मायल हो जाता है पानी। तो आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समंदर की सतह को देखते हैं, कुछ गव्वासी करते हैं और समंदर के अंदर से मोती निकाल कर ले आते हैं। यही मामला कुरान का है, समंदर है। आप इसमें से मोती भी निकाल सकते हैं और साहिल से पानी की सतह का नजारा भी कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। लेकिन अल्लाह ताला से गहराई से समझना मांगिए, अल्लाह ताला हमें इसका फहम नसीब कर दें। तो इबादत से मुराद है, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया इबादत की तारीफ यूं करते हैं, इबादत उन तमाम कामों के लिए जामे इस्म है। इस्म किसे कहते हैं? नाउन, यानी इबादत का लफ्ज बोला जाता है उन तमाम कामों के लिए जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है और उनसे मोहब्बत करता है। और काम पता है, बात भी काम होती है, कौल अकवाल भी काम होते हैं, जुबान का अमल नहीं जो हमारी बात है। इबादत उन तमाम कामों के लिए जामे इस्म है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है और उनसे मोहब्बत करता है, वो अकवाल हो या आमाल, जाहिरी या बातनी। जाहिरी अमाल कौन से हैं? जैसे निगाह का देखना, ये भी तो एक अमल है। कभी कभी आप कोई बुरी चीज देखते हैं ना तो आप नजर झुका लेते हैं कि मैंने इसे नहीं देखना। ये एक अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये इबादत है कि आपकी निगाह झुक गई कि मैंने नहीं देखना, कि मेरे रब ने इससे रोका है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कानों से कोई चीज सुनते हैं और आपको खौफ आता है कि ये तो अल्लाह ताला को नापसंद है। किसी के बारे में कोई गलत बात, गीबत, चुगली, किसी का इमेज ब्रेक कर रहा हो कोई और आप सुन रहे हो, या कोई सॉन्ग, म्यूजिक, किसी के मोबाइल पे बजने वाली टोन
کچھ بھی، اور آپ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں سننا، آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے سننا چھوڑ دینا بھی عبادت ہے، کسی کام کو چھوڑ دینا. اور جیسے اس وقت آپ کے کان اللہ تعالیٰ کی باتیں سن رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ عبادت ہے. تو کتنا آسان ہے یہ جاننا کہ ہماری زندگی کے کون کون سے کام عبادت ہے. ہر وہ کام جو زبان سے ہو یا اعضاء سے، جس کا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن میں چھپا ہوا ہو. جیسے آپ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، دل بھی تو بولتا ہے نا. جب دل سے یاد کر رہے ہیں تو آپ سوچے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے. ہمارا یہ بلیف ہے، یہ عبادت ہے. پھر اگر آپ ظاہر میں کوئی کام کر رہے ہیں، ہاتھوں سے، پاؤں سے، یا نگاہوں سے، یا زبان سے، یا کانوں سے، یا کسی نوعیت کا کوئی کام، بس شرط ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، وہ عبادت ہے. تو وہ جو ہمارے یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے عبادت ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی عبادت کے طریقے ہیں، ارکان ہے اسلام کے، لیکن عبادت کا تعلق پوری زندگی سے ہے. کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا. تو یہ عبادت تو رب سے جڑے رہنا ہے اور رب کی پسند کے مطابق جینا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو عبادت کا دائرہ کتنا پھیل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے، عبادت انتہائی ذلت، عاجزی اور انکساری کو بھی کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں عبادت محبت، خوف، خشوع اور خضوع بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں. جیسے آپ اعضاء سے نماز پڑھتے ہیں، آپ جیسے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ جیسے روزہ رکھتے ہیں، آپ جیسے حج کرتے ہیں، اسی طرح سے جیسے یہ ظاہری اعمال بھی ہیں اور قلبی بھی، لسانی بھی. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں دل کی عبادات کہا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں دل کی خاص عبادات بھی ہیں جن کی تعداد 12 کے قریب ہے. 12 جن میں سے پہلی عبادت اخلاص ہے. ہمارے یہاں اخلاص کا معاملہ لفظوں کا معاملہ سمجھا جاتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس دین میں مطلوب ہی اخلاص ہے. جیسا کہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 میں رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں. دین کو خالص کیسے کیا جائے؟ کیا آپ جانتے ہیں اخلاص کو احسان بھی کہتے ہیں. احسان کو اخلاص بھی کہتے ہیں کیونکہ پیوریفیکیشن کا عمل شروع اسلام سے ہوتا ہے، اگلے سٹیپ پہ ایمان آتا ہے اور ہائیسٹ سٹیج ہے احسان کی، ایکسیلنس کی. کسی بھی عمل کی ایکسیلنس کیا ہے کہ وہ پیور ہو. کیا آپ نہیں جانتے کہ سب سے اچھا ملک کون سا ہوتا ہے؟ جو پیور ہو، خالص، آرگینک، خالص، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ اچھا ہوتا ہے نا. اچھا، چائے کی پتی کون سی اچھی ہوتی ہے؟
جو ملاوٹ سے بھی پاک ہو اور جو اعلیٰ نوعیت کی ہو. اسی طرح سے آپ نمک کی بات دیکھیں, مرچوں کی دیکھیں, ہلدی کی دیکھیں. یہ میں اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ ہر وقت ان چیزوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے. ملاوٹ سے پاک. آپ کا عمل کیسا ملاوٹ سے پاک ہو سکتا ہے؟ نیت ہے, لیکن نیت کے علاوہ بھی کرنے والا کام ہے. آپ نے پیورلی اسے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا, خالص کر لیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر بھی عمل کی کوالٹی کو اور بہتر بنانے کے لیے محبت, خشوع اور خضوع ضروری ہے. یہ عبادت کے انگریڈینٹس ہیں. اس کے بغیر عبادت نہیں بنتی. اخلاص, محبت, خشوع اور خضوع, خوف, یہ عبادت کے لیے ناگزیر چیز ہے. تو ہم نے دیکھا اخلاص دل کی عبادت ہے. اور توکل, آپ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, کسی انسان پہ بھروسہ کرتے ہیں, ماں باپ پہ, شوہر پہ, دوست پہ, کسی انسان پہ. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کریں. بھروسے کو توکل کہتے ہیں. اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری وحی میں کہا تھا, فاتخذوا وکیلا, اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا دو. تو آپ کی زندگی آپ اللہ تعالیٰ کو وکیل نہیں بنائیں گے, آپ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے, اپنے معاملات اس کے حوالے نہیں کریں گے. یہ دل کی عبادت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت دل کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف دل کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا, جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں, یہ دل کی عبادت ہے. اسی طرح سے صبر دل کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی خاطر جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے, اللہ تعالیٰ کے روکے سے رکنے کے لیے, اور صدمے کے موقع پر اور مناسب وقت کا انتظار کرنے کے لیے جب آپ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں, تو یہ صبر ہے, پیشنس, دل کی عبادت. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روکا بھی, آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول بھی کیا اور اجر بھی نہ ہو. بہت بڑی عبادت ہے. اسی طرح سے شکر دل کی عبادت ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں, آپ اس کا احساس کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں, تو یہ دل کی عبادت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. رضا دل کی عبادت ہے. رضائے الہی کو پیش نظر رکھنا سپریم ویلیو ہے. اس کی بنیاد پر سارے کاموں کو اجر ملتا ہے. کس نے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کیا. دیکھیں دنیا میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں نا جو انسان کسی نہ کسی کی خاطر کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اپنے نبی کی زبان سے کہلواتے ہیں, من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی, اللہ کی خاطر بغض رکھا, اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا اور اس کی خاطر روک لیا, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اللہ کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے جینا. رب میں جینا شروع کر دیتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا, تقدیر پر راضی رہتا, جن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے. یہ دل کی عبادت ہے. اسی طرح سے تفکر, غور و فکر کرنا, جیسے اب آپ سیکھ رہے ہیں کہ آم کو دیکھ کر جسے رب یاد آ جائے وہ اس کے پروسیجر سے رب کے انعام کو محسوس کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے, تو دو عبادات ہو گئی, ایک تفکر اور ایک شکر. یہ دل کی عبادات ہے. اسی طرح سے ورع کہتے ہیں اللہ تعالی کے خوف سے اس کے حلال و حرام کا خیال رکھنا, یعنی حرام سے رکنا, حلال کو استعمال کرنا. یہ دل کی کیفیت ہے, ورع کہتے ہیں جسے. یہ دل کی عبادت ہے. اسی طرح اپنا محاسبہ کرنا, یہ دل کی عبادت ہے. تو یہ دل کی عبادات ہیں, جیسے ظاہری عبادات ہیں.
جیسے زبان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا اور اچھی بات کرنا، اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی تلاوت کرنا، اجر ملتا ہے نا۔ اور اسی طرح سے جیسے آپ زبان سے کسی کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ ساری عبادات ہیں زبان کی۔ ایاک نعبد، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی، یعنی ہم ایک اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو مخصوص کرتے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی اور کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کا ایک ہونا اس کی عبادت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی اس کی توحید الوہیت کا ثبوت ہے۔ آیت کے اس حصے میں شرک سے نفرت کا اظہار ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں نہ ہو، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اللہ کی رضا میں۔ کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں کسی نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اس میں دو شرائط پائی نہ جائے۔ ایک یہ کہ وہ کام اللہ کی خوشی کے لیے ہو، دوسرے وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر ایک شرط نہ پائی جائے، ایک شرط، لوگ آسان لیتے ہیں نا، کوئی بھی کام کر لیا، چلو سنت نہیں تو ویسے ہی کر لیں۔ اگر اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر نہیں رکھا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے ہماری نمازیں ہیں، ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ نماز ماں سے سیکھی، ٹیچر سے سیکھی، بہن سے سیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب سیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اپنے وضو کے بارے میں، اپنی نماز کے بارے میں کانشیس ہو جائیں کہ آپ کو سنت کے مطابق ادا کرنی ہے۔ اگر سنت کے مطابق ادا نہ کی تو چاہے اللہ کی خوشی کے لیے کی ہو، قبول نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص ایسا ہے جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے یقیناً شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، روزہ تو ہے لیکن اللہ کی رضا مطلوب نہیں، آدسن رکھ لیا، یا یہ کہ جگہ جگہ بیٹھ کے تذکرہ کیا کہ میں روزے سے ہوں، ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہوں، ایام 20 کا بھی روزہ رکھتی ہوں۔ اگر کوئی سامنے تذکرہ کرتا ہے تو ظاہر لوگ اچھا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا عمل قبول نہیں کرتے کیونکہ عمل پلید ہو جاتا ہے، ناپاک، نجاست شامل ہو گئی نا، دکھاوا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے یقیناً شرک کیا۔ صدقہ کسی کے دکھاوے کے لیے کر دیا، کیا تو نیک نیتی سے تھا، لیکن اب جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، ہمارے یہاں تو دسترخوان جاری رہتا ہے، ہم نے اس برس اتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ کیا، سارا عمل ضائع، ثواب نہیں ملے گا۔ دونوں کام لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جھگڑے ہی نہیں ہیں امت میں ان دونوں باتوں میں، جھگڑے تو بعد میں ہیں۔ ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، بس ساری امت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اتباع بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنی ہے۔ ایاک نعبد کے حوالے سے حافظ ابن قیم نے
یہ واضح کیا ہے کہ اس کی دو عظیم بنیادیں ہیں، یعنی صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، نمبر 1 رسول اللہ کی مطابق، اور نمبر 2 معبود کے لیے اخلاص، صرف اللہ کے لیے اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ معبود کے لیے اخلاص یہ ہے کہ سارے اقوال اور اعمال معبود کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ مثال کے طور پر عطا کرنا، روک لینا، محبت کرنا، نفرت کرنا، ظاہری معاملات ہوں یا باطنی، کسی معاملے کی جزا انسانوں سے طلب نہ کرنا، نہ عزت کسی سے چاہی جائے۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی۔ لوگ اور کچھ نہیں تو اپریشیشن چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو بلیو کرتا ہے وہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا۔ عزت اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ اب اس سے طلب کرنے کی بجائے کسی اور سے عزت چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں مقام بن جائے، امیج بلڈنگ۔ کتنے لوگ امیج بلڈنگ کرتے ہیں تاکہ لوگ اچھا سمجھیں، کتنے کام ہے خود پہ جبر کر کے کر لیتے، کسی کو کھانا کھلا دیا تاکہ لوگ اچھا سمجھیں، ان کے دل میں اچھی فیلنگ رہے، تو اس کھانے پہ اجر تھوڑی ملے گا، کیونکہ وہ تو امیج بلڈنگ کے لیے تھا کہ کسی کے دل میں میرے بارے میں برا خیال نہ آئے۔ کسی کو گفٹ دیتے ہوئے یہ سوچ لیا اب اس گفٹ کی وجہ سے یہ میرے بارے میں برا نہیں سوچے گا، میرے بارے میں برے خیالات اس کے دل سے نکل جائیں۔ نو ڈاؤٹ گفٹ سے یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اگر نیت یہ تھی تو اس نیت کی وجہ سے اجر نہیں ملے گا۔ جبکہ ہر مسلمان اس وقت متقی بنتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا۔ جس کام پر وہ اجر کی امید نہیں رکھتا وہ کام تو ضائع ہو جاتا ہے، اسے تقویٰ نہیں کہتے۔ تو عبادت کی عظیم بنیادوں میں سے ایک معبود کے لیے اخلاص۔ تو دیکھیے اخلاص میں کیا آتا ہے؟ دینا، روک لینا، محبت، نفرت اور عزت چاہنا، اور پھر اسی طرح سے کسی کے کنڈیم کرنے کا خوف رکھنا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ دے، یا اللہ تو ہمیں اپنے لیے خالص کر لے۔ کتنے لوگ ہیں اس ایک بات کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں کہ مجھے کہیں کوئی کچھ کہہ نہ دے، مجھے کوئی کنڈیم نہ کرے، میرے بارے میں کوئی برا لفظ نہ کسی کی زبان پر آئے۔ تو وہ جتنے اچھے اعمال اس مقصد کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں یا دوسروں کو بچا کے رکھتے ہیں، سارے اعمال ضائع۔ سوچنا، پلان کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا سب ختم، کوئی اجر نہیں۔ کسی کی مذمت کا خوف اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مذمت کا خوف ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے کسی سے تعریف چاہنا اپنے نیک عمل پر، یہ بھی اخلاص نہیں ہے۔ جو لوگ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کا رب العزت نے مطالبہ کیا ہے، جیسے سورہ البینہ میں ہم نے دیکھا کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہیں۔ حقیقت یہ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں عطا کی، زندگی اور موت کے سارے اختیارات اس کے قبضے میں ہیں، اسی لیے اس کا حق ہے کہ زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاری جائے۔ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔
عام طور پر لوگ جو زندگی گزارتے ہیں توہمات کے پیچھے چلتے ہیں، غلط طور طریقوں اور رسوم و رواج کے پیچھے چلتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ توہمات پر چلنا غیر اللہ کی عبادت ہے، رسم و رواج کو اختیار کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے. اب آپ دیکھیے جیسے ہمارے یہاں کتنے رسوم و رواج ہیں ڈیتھ کے موقع پر، جیسے سوئم، 40واں، کل خانی، یعنی کل کے بغیر سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی نہیں ابھی، یعنی ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا. اچھا، اسی طرح سے جیسے شادی بیاہ کے رسوم و رواج ہیں، بارات، بری، اور اسی طرح سے مائیوں اور کھارے چڑھانا، اور اسی طرح سے مکلاوے کے لیے لے جانا، بارات پہ لمبی چوڑی باراتیں لے کے جانا، اور پھر اپنے آپ کو قابل گرفت نہ سمجھنا کہ اب کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے، اب زبان دے چکے ہیں، اب تو بکنگ بھی ہو چکی ہے، اب تو فلاں بھی ہو گیا. کسی کو سمجھائے نا کہ ایسا نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب تو پانی سر سے اونچا ہو چکا. بھائی آپ نے جو کام کرنا ہے حضرت ابو ذر کو دیکھیں، کن کاموں کے لیے آپ کو کمیٹڈ ہونا چاہیے. حضرت ابو ذر اپنے نرخنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ اگر کسی نے میرا یوں گلا کاٹ دیا نا تو جب تک میرے گلے سے آواز آئے گی میں آخری حدیث بھی سنا جاؤں گا. وہ کمٹمنٹ کسی چیز کے لیے ہونی چاہیے نا جس سے اجر ملے. تو غلطی کا تو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے. رسوم و رواج پیدائش کے ہوں، مرگ کے ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، یا عام زندگی کے رسوم و رواج، جو رسوم و رواج کے پیچھے چلتا ہے وہ اللہ تعالی کے حق کو غصب کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. سوچیں کبھی کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ کوئی اپنے خاندان کے بڑوں کی یا اپنے بچوں کی عبادت کر رہا ہو، ہمارے بچے ایسا چاہتے ہیں یا بڑے ایسا چاہتے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں انہی کی عبادت لکھی جائے گی جب کبھی رسم و رواج کی پیروی کریں گے. اس لیے ان سے بچنا چاہیے، لوگوں کی نہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، صرف اللہ کی. زبان سے دن میں کتنی بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عملی طور پر جو من میں آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں. تو جو من کی مانتا ہے وہ اپنے من کو رب بناتا، بچوں کی مانتا ہے جو اپنے رب کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی اولاد کی مانتا ہے وہ اولاد کو رب بناتا. وہ ہر دفعہ نماز میں جھوٹ کہتا ہے ایاک نعبد، سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے. اگر آپ سچے ہونا چاہتے ہیں تو رسوم و رواج کی پیروی نہ کریں. اگر آپ سچے ہونا چاہتے ہیں تو آپ توہمات کی پیروی نہ کریں، غلط طور طریقوں کو اختیار نہ کریں، اپنے رب کی مان لیں. فیصلہ تو ہر لمحے انسان کو کرنا ہے، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں. تو یاد رکھیے گا بحیثیت مسلمان کہ آپ نے ہمیشہ رب کی ماننی، نہ من کی ماننی ہے، نہ اپنے جیسے لوگوں کی ماننی ہے. اور رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کی طرف کیا چیز لے جاتی ہے؟ عبادت. عبادت کی وجہ سے انسان متقی بنتا ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں
اور किसी चीज को भी उसका शरीक न बनाएं। और बंदों का हक अल्लाह ताला पर यह है कि जब वो अल्लाह ताला का हक अदा करें तब वो उन्हें अजाब न दे। बुखारी की 6500 नंबर रिवायत। मुशक्कत जानते हैं क्या है? लोग यकीन ही नहीं करते कि रसूम और रवाज पर हमें अजाब होगा, क्योंकि अपने आप को रसूम और रवाज में बंधा हुआ पाते हैं ना। जब अपने आप को रसूम और रवाज में बांधते हैं तो अल्लाह ताला की रस्सी तो छूटती है ना। गलत तौर तरीके इख्तियार करते हैं तो कब कोई अपने आप को अकाउंटेबल समझता है? इबादत के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अकाउंटेबल। अपनी लाइफ के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं जवाबदेह हूं। मैंने खुद अपनी इबादत को अल्लाह ताला के फजल से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। मैंने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने की कोशिश करनी है। मैंने अपनी इबादत में एक्सीलेंस के लिए कोशिश करनी है। और आज मैं एक्सीलेंस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से आपके सामने रखूंगी, क्योंकि आप हर चीज में एक्सीलेंस के लिए स्ट्रगल करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं किसी इंसान ने ये सवाल नहीं किया था। अल्लाह ताला ने मलाए आला से उनके सरदार फरिश्ते सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ लोगों को दीन सिखा कर आओ। तो वो इंसानी शक्ल में आए। जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे बैठे जैसे सहाबा नहीं बैठते थे, क्योंकि सारे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद अदब करते थे, बहुत ज्यादा लॉयल थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। और एक अजनबी आया सफेद कपड़ों वाला, बहुत खूबसूरत ड्रेस उसने पहना हुआ है, बालों पे सफर के कोई आसार नहीं। और आप देखिए छोटा सा मक्का था, तो छोटे से मक्का में हर कोई दूसरे को जानता था। अजनबी आया है, दूर का सफर करके आने वाला, तो जाहिर है कि गर्दो गुबार में हटा हुआ होगा और बाल भी संवरे हुए हैं, फ्रेश। कैसी शख्सियत होंगे, सारे लोग देख रहे थे। फिर वो आया तो बैठा भी अजीब तरीके से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ घुटने मिला दिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप अत्तहियात पे बैठते हैं, ऐसे ही कोई सामने आके बैठे। सहाबे कराम तो अदब की वजह से इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कोई ऐसे बैठ सकता है। फिर उसने आपके घुटनों पर, आपकी रानों पे अपने हाथ रख दिए। ठंडी ठंडी लहरें दौड़ी होंगी सहाबे कराम के बदन में कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने आपसे सवाल करने शुरू किए, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? मल ईमान, ईमान क्या है? और आप जवाब देते रहे। तीसरा सवाल आ गया, मल इहसान, एहसान क्या है? इबादत का हुस्न क्या है? एक्सीलेंस कैसे हासिल की जा सकती है इबादत में? आप चाहते हैं आपको पता चले आपकी नमाज कैसे बहुत अच्छी हो सकती है, सबसे अच्छी हो सकती है, एक्सीलेंट। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को भेजा, जाओ सवाल करो मेरे पैगंबर से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ये सवाल करने वाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं। आपको पता था ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्योंकि अगला सवाल जब किया कि क़यामत की निशानियां क्या हैं, तो आपने फरमाया कि जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। लेकिन हम तो इबादत के हुस्न की बात कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु के हवाले से। किसका दिल चाहता है कि वो सबसे अच्छी नमाज अदा करे? चाहता है ना दिल? अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह रहना, या अल्लाह तू मदद फरमा देना, या अल्लाह तू तौफीक दे देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देखते हो, गोया कि तुम उसे देखते हो।
یہ آنکھیں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی، پھر کیسے دیکھیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک احساس جنم لیتا ہے. اپنے رب کے بارے میں آپ سوچنے لگ جاتے ہیں، اس کے انعامات کے بارے میں، اس کے دیکھنے کے بارے میں، اس کے یاد کرنے کے بارے میں. جیسے میں نے آپ سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو آپ کو فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں؟ یقین آتا ہے نا؟ تو اب آپ کو یقین آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے. اب وہ اس کے بارے میں امیجنیشن میں کیا ہے؟ وہ اوپر ہے، ہاں وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، انت عبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے کھڑا کریں. وہ تو آپ نے کر کے دیکھا، کل دیکھا تھا نا. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، پھر تم اگر ایسا نہ کر سکو نماز میں، کم از کم یہ ضرور کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے. یہ والی بات آپ امیجن کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایکسیلنس کے لیے یہ دو طریقے اختیار کرنے لازم ہیں. نماز میں ایکسیلنس کے لیے بھی اور ہر کام میں ایکسیلنس کے لیے. اسے احسان کہتے ہیں. اسی کی وجہ سے اخلاص آتا ہے. کیا جانتے ہیں؟ اخلاص اسی وجہ سے آتا ہے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس سے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، احتساب سے مراد اپنا محاسبہ کرنے سے مراد اخلاص ہے، جس سے ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی خاطر قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ثواب کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت. تو ثواب کا ارادہ اتنی بڑی چیز ہے دین میں، جس کی وجہ سے اعمال خالص ہوتے ہیں. ثواب کا ارادہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب دو طرح کی فیلنگز میں رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں. امیجن کر رہی ہوں. جب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، تو نماز اسی لیے 5 دفعہ دن میں برائی سے، بے حیائی سے روکنے کا کردار ادا کرتی ہے. کیونکہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر آتا ہے. تو اپنی نماز کو حسن خوبی والی نماز بنائے. اس کو اعلیٰ درجے کی نماز بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں. ایاک نعبد، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ استعانت کا رشتہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے. استعانت کا مطلب کیا ہے؟ نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے اپنے رب پر اعتماد کرنا. اس کے مشکل الفاظ یہ ہیں، جلب منفعت اور دفع ضرر کے حصول میں پورے وثوق کے ساتھ اللہ تعالی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے. استعانت میں اس کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں. مثلاً
तवक्कुल, तफवीज़ और तस्लीम वगैरह। बहुत खूबसूरत तफसीर है जिसका नाम अज़्ज़उल मुनीर है। हाफिज इब्न क़य्यिम की तफसीर है, उनके तफसीरी नुकात को जमा करके इस तफसीर को मुरत्तब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये तफसीर हमारी लाइब्रेरी में है और पाकिस्तान में बहुत कम, शायद इक्का दुक्का जगह होंगी जहाँ ये तफसीर मौजूद हो। तो कितना ज्यादा जरूरी है ना अरबी जुबान सीखना, शौक से सीखें, फिर आप अपना विरसा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये इल्म मीरास है ना, आपकी मीरास है, आप इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस्तिआनत में क्या कुछ आता है? नंबर 1 तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब होता है अल्लाह ताला पर भरोसा करना, अपने मामलात में अल्लाह ताला पर एतमाद करना, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करना, तफवीज़ है। और तस्लीम ये है कि अपने रब के सामने अपने आप को झुका देना, अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देना, ये तस्लीम है। ये सब इस्तिआनत में आ जाते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में इस्तिआनत का मतलब हर तरह की इबादत और हर काम में अल्लाह ताला की तौफीक और मदद मांगना है। देखिए, अल्लाह की मदद के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांग कर ही हम कोई काम करने के काबिल हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला से मदद मांगना इस्तिआनत है। जब हम कहते हैं इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन, सिर्फ आपसे हम मदद मांगते हैं कि अल्लाह तौफीक दे दे, तो इस इल्म को सिखा दे, या अल्लाह इसे पुख्ता करवा दे, या अल्लाह हमें तवज्जो करने की तौफीक देना, या अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक देना, ये सब इस्तिआनत है। हम इसके लिए किसी और से मदद नहीं मांगते, आप ही से मदद मांगते हैं। यानी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तिआनत को मखसूस करते हैं। हकीकत ये कि नजात का रास्ता भी यही है कि इबादत भी सिर्फ एक अल्लाह की जाए और मदद भी उसी से मांगी जाए। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, व इय्याका नस्तईन से मुराद है कि हम तेरी इताअत और अपने तमाम कामों में तुझी से मदद मांगते हैं। यानी आप ही की फरमाबरदारी करनी है और आप की मदद के बगैर नहीं कर सकते। हम आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला के सिवा किसी और से मदद मांगना दुरुस्त नहीं है। किसी और से सहाबा कराम इतने कॉन्शियस हो गए थे कि वो अपने जिंदगी के आम मामलात में भी अवॉइड करते थे। अपनी सवारी पे जा रहे होते और हाथ में चाबुक होता, गिर जाता, तो किसी से कहने की बजाय खुद उतरते और ले लेते कि अगर हमने मांगा तो कहीं हमारे इखलास में फर्क ना आ जाए। हालांकि कोई किसी से हेल्प ले सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं, बचने की बात है। इस हद तक वो अल्लाह ताला की जात के साथ मुताल्लिक हो चुके थे। मैं आपको एक खूबसूरत मंजर में ले जाना चाहती हूँ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पर बैठे हुए हैं और आपके पीछे सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे। जब आप अपने आंखों के सामने दो सवारों को लेकर आएंगे तो आपको अपनी जिंदगी के करीब बात महसूस होगी। इन दो सवारों में आगे अल्लाह के रसूल हैं और पीछे उनके चचाजाद भाई। जानते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे। रसूलुल्लाह ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह से किताब का इल्म देना। दुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी उन्हें लगी, और रसूलुल्लाह और उनके दरमियान बहुत ज्यादा एज डिफरेंस था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कैसे सिखाते हैं। सैयद अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, अब वो बयान करते हैं, गुजरी जो उन पर है आज वो हम तक पहुंचा है। आज वो हम तक कितने वास्तव से बात पहुंची है। मैं एक दिन रसूलुल्लाह के साथ सवारी पर पीछे था, रदीफ रसूल,
کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے رسول اللہ کے پیچھے بیٹھنا. آپ نے فرمایا اے لڑکے، بہت پیاری حدیث ہے، اے لڑکے بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظ کا، میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں. تم اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت کرو، وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ یحفظ کا دہرائیے گا 3 دفعہ. آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. آپ امیجن کریں کتنی پیاری وصیت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرو. کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں؟ کتنا زیادہ ضروری ہے نا جاننا. اب جاننا ہے انشاءاللہ. آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرو، آپ اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. فَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی چیز مانگو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اور یہ بات جان لو، آپ نے جاننی ہے، وصیت ہے آپ کے رسول کی، کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے. ترمذی کی 2516 نمبر روایت. آپ اس روایت میں دیکھیں گے کتنی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو. دوسری بات ہے کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے، اور کوئی اللہ کے سوا نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، کیونکہ تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے استعانت کو عبادت کے بعد ذکر کیا ہے، حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں استعانت یعنی مدد مانگنا، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی تو ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے نواہی سے یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک نہیں سکتا. تو زندگی میں یہ کرنا ہے یا رکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. عبادت اور استعانت کو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، جیسا کہ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے. یہاں دیکھیے گا آیت میں خاص بات یہ ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس کی عبادت کریں، اس پر توکل کریں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی یہی بات، صرف آپ کی عبادت، صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی سکھائی ہے. ایک اور منظر ہے, جتنی حدیث ہے نا منظر کشی کرتی ہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا. ذرا اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑیں. آپ کس طرح سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے. آپ نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, اے معاذ, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں؟ کتنا بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا, اور آپ کے پاس کتنا وسیع میدان, اور آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے. اے معاذ, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا, اے معاذ, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے اللہ, اپنا ذکر کرنے, شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما. سنن نبی داؤد کی روایت ہے 1522 نمبر پر. دعا دہرائیں گے کیونکہ یہ استعانت ہے. اللہم اللہم اعنی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابھی ذکر کرنے میں مشکل پیش آئے گی تو آپ دل لگا کر یہ دعا کریں گے. شکر کرنے میں مشکل پیش آئے گی اور آپ اس کو اپنے لیے ضروری خیال کریں گے, پھر یہ دعا دل لگا کر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی نہ بھولنا. یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے انسان پر اثرات مرتب ہونے چاہیے اور مرتب ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا اثر ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھیں. دوسرا اثر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھیں. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی موت کا مالک سمجھیں. چوتھا یہ کہ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. پانچواں یہ کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. چھٹی یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو جائیں. جیسے سوتے ہوئے آپ اپنے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار کریں گے تو اللہ کے حوالے کر کے سوئیں گے, پھر مطمئن ہو جائیں کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی امان میں رکھے گا اور بچا کے رکھے گا انشاءاللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے کوئی سوال جو آپ کرنا چاہیں. ہم نے اس پر وقت بھی اسی لیے لگایا ہے تاکہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی, نماز بہتر ہوگی اور پورا قرآن بہتر سمجھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 6 ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس چیز کا راستہ ہے, کہاں بنتا ہے؟ یہ انسان کے شعور میں بنتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں اس پر چلتا ہے. یہ حق کی معرفت
اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. حق کی معرفت سے مراد حق کی پہچان ہے اور حق پر عمل کرنے کا نام ہے. صراط مستقیم وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلامی شریعت صراط مستقیم ہے. بندے کے لیے اپنی سعادت کا کوئی راستہ صراط مستقیم پر استقامت کے سوا نہیں، اور استقامت کے لیے کوئی راستہ رب العزت کی ہدایت کے بغیر نہیں. جیسے عبادت استعانت کے بغیر ممکن نہیں، ایسے ہی صراط مستقیم پر استقامت اس کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں. ابھی کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت چاہیے. جانتے ہیں ہدایت کسے کہتے ہیں؟ نفع مند علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. تو عمل کرنے کی توفیق تک تو ہدایت ہو گئی نا. اب اس پر جو چلنا ہے یہ صراط مستقیم ہے. الحمدللہ. تو عبادت استعانت کے بغیر، یعنی اللہ کی مدد نہ آئے تو عبادت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی صراط مستقیم پر استقامت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں. یعنی آپ صراط مستقیم پر استقامت سے چلنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ہر وقت نفع مند علم کی اور عمل صالح کی توفیق. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلائیں گے انشاءاللہ. صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھولا، جس پر چلنے کی دعوت اس کے رسولوں نے دی، جس پر اس کے نیک بندے چلتے رہے، جو ہمیں اس کی رضا اور جنت تک لے جا سکتا ہے. سیدھا راستہ صرف اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے، اس پر وہی چلا سکتا ہے. ہمیں صراط مستقیم کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انہوں نے علم بھی دیا اور اس پر عمل پیرا ہو کر بھی دکھایا. ان کی ذات اور ان کے قائم کردہ نظام میں صراط مستقیم کا بہترین نمونہ. یعنی اب جب ہم سیدھے راستے پر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو علم وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے، ان دو چیزوں کے ساتھ اس راستے پر ہم چل سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلسل نفع مند علم بھی دینا، عمل کی توفیق بھی دینا. تو سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرمائیے، چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور رہنمائی کرنے سے مراد یہ کہ تمام دینی معاملات میں علم اور عمل کے اعتبار سے ہماری مکمل رہنمائی فرمائیے. یہ دونوں سب سے زیادہ جامع ہیں. انسان پر واجب ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ وہ ضرورت مند ہے. اور نماز کے علاوہ بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مقبول دعا ہے. آپ جب بھی کسی معاملے میں کنفیوز ہو جائیں، آپ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں جس پر آپ کو چلنا ہے. رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کسے ملتی ہے. صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ کس کو چلاتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے. صراط مستقیم پر مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا وہی صراط مستقیم پر چلے گا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کسی اور کو رہنما نہیں بنایا، کسی اور کو رول ماڈل نہیں بنایا، کسی اور کے طریقے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی،
اور یہ دعا آپ ہر روز کیا کریں، خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے۔ آپ لوگ آج کل علم کی دعائیں سیکھ رہے ہوں گے، میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ویک میں آپ ساری دعائیں سیکھ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ اس مجلس کے شروع ہونے سے پہلے علم کی دعائیں کر کے ہم انشاءاللہ تعالی آغاز کیا کریں گے، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے۔ اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا، اللہ مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ میں خود بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤں اور میں دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا بن جاؤں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح مسند احمد سے ایک اور دعا ملتی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ میرے دل میں میری ہدایت الہام کر دے، ڈال دے، اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لیجیے۔ وہ علم کے لیے محنت کرتا ہے، سمجھنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور کتنی بڑی دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی، اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجیے، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور میرے نفس کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے، کیونکہ نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، یا الہی ہمارے دلی شوق اور جذبوں کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں اپنے شوق پر بھی اختیار نہیں ہے جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو، ہمارے جذبوں میں بھی وسعت نہیں آتی، اس لیے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائیے، اور بہترین انسانوں کی صحبت اور ان کا تعاون عطا فرمائیے، اور ان تک ہماری رہنمائی فرمائیے۔ دعائیں ایک ادنا صلاحیت رکھنے والے انسان کو بھی کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعا بھری زندگی گزاری ہے، دعا ہی تو بندے اور رب کے درمیان رشتہ تعلق ہے۔ یا اللہ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت بتانا چاہتی ہوں، جس کو آپ امیجن کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، نواس بن سمان کلابی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے، اس صراط مستقیم کے دونوں جانب دو گھر ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک سیدھی سڑک ہے اور صراط مستقیم جا تو رہا ہے نا، ایک راستہ موٹر وے کو امیجن کر لیں، دونوں طرف دو گھر ہیں، ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ امیجن کریں کیسی منظر کشی ہے، ایک پکارنے والا اس راستے کے سرے پر کھڑا پکار رہا ہے اور دوسرا پکارنے والا اوپر سے پکار رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ دار السلام جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو وہ دروازے جو صراط مستقیم کے دونوں جانب ہیں وہ حدود اللہ ہیں، اللہ کی حدیں۔ تو کوئی شخص جب تک پردہ کھول نہ دیا جائے حدود اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اوپر سے پکارنے والا اس کے رب کا واعظ ہے۔ یہ ترمذی کی 2859 نمبر روایت ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں جیسے پتا ہوتا ہے نا، تو پتے کے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے اور ارد گرد بھی لائنیں ہوتی ہیں، تو اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمائے یہ شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو
और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो तुम्हें उसके रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका ताकीदी हुक्म उससे तुम्हें दिया है ताकि तुम बच जाओ। तो बात है अल्लाह ताला के सीधे रास्ते की, बात है उस सीधे रास्ते से डाइवर्जन लगाने वाले की। शैतान जो उन रास्तों से किसी न किसी तरफ डाइवर्ट कर देता है। जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं तो इंटरचेंजेस आते हैं, तो इंटरचेंज से कोई इधर से निकल गया, कोई उधर से, कोई उधर से। तो अगर आप लाहौर से पेशावर जाना चाहते हैं और आप रास्ते में भेरा इंटरचेंज से मुड़ गए या आप कलर कार से मुड़ गए तो आप पेशावर थोड़ी जाएंगे, आप इस्लामाबाद थोड़ी जाएंगे। तो ऐसे ही जो जन्नत जाना चाहता है और यूं ही शैतान के बहकावे में आके किसी भी ऐसे काम को कर बैठे जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का है तो सीधा रास्ता छूट जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करने की जरूरत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर ना गुस्सा किया गया और ना वो गुमराह हैं। सिरात है, अल्लाह ताला ने सिरात की वजाहत की है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया। ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला दे। और इनाम से मुराद जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा इनाम क्या है? किसी को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत मिल जाए, वो इनाम याफ्ता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इनाम याफ्ता हूँ? तो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई तो कर रहे हैं, इल्म से भी, अमले सौले से भी, लेकिन इंटरचेंजेस बहुत हैं। ये अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि शैतान पुकारेगा कभी किसी के बहुत प्यारे रिश्ते की सूरत में, कभी किसी बहुत बड़े लालच की सूरत में, कभी यानी एक तरह से, कभी दूसरी तरह से। तो सीधे रास्ते को छोड़ना नहीं है। और जहां तक इनाम याफ्ता लोगों का ताल्लुक है, इनसे मुराद वो लोग हैं जो अहले हिदायत हैं, अहले इस्तिकामत हैं, जो मुस्तकिल मिजाजी से हिदायत के रास्ते पे चल रहे हैं। यानी वो लोग जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करते हैं, उसके अहकामात को बजा लाते हैं, उसके रोके हुए कामों से बाज रहते हैं। तो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? जिन्होंने हिदायत पाई। हिदायत याफ्ता कौन है? जिन्होंने नफामंद इल्म पाया और अमले सोहले की तौफीक पाई। ये वो रास्ता है जिस पर वो लोग चले हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। जानते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। ये हदीस में पहले भी आपको सुना चुकी हूँ। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपकी महफिल में आता हूँ तो चैन पाता हूँ। मैं जब अपने घर बार में, अपने बीवी बच्चों में, अपने कारोबार में जाता हूँ, मुझे कहीं चैन नहीं आता। मेरा दिल घबराता है तो मैं आपकी महफिल में चला आता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं जब वफात पा जाऊंगा और आप भी इस जहान से चले जाएंगे, आप तो बहुत ऊंचे मकाम पर होंगे, मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब हो गए, खामोश हो गए, जानते नहीं थे। और आप कभी ऐसा जवाब नहीं देते थे जो यूं ही कयास आराई से हो। आप अल्लाह ताला की वही का इंतजार करते थे। और अल्लाह ताला को ये सवाल इतना प्यारा लगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। उन्होंने आके कहा, वमन युतिल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह ताला की और रसूल की इताअत करे, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور جو اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرے گا، آپ کریں گے انشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے. آپ امیجن کریں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری ہے. وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین دوست ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. نیک لوگ جس کے دوست ہوں دراصل وہ خوش نصیب ہے. خوش نصیب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقیوں سے دوستی کرے، اپنے لیے نہیں اللہ کی خاطر محبت کرے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے. تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا، ان کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے راستے پر چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غضب ابلیس پر نازل ہوا جس سے نافرمانی کی اور تکبر کیا. غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے جن پر نہ غصہ کیا گیا، یعنی ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ ناراض ہوئے، جن پر آپ کا غضب ہوا، جن لوگوں نے حق کو پہچانا پھر اسے چھوڑ دیا، جیسے یہود نے چھوڑ دیا. اکثر مفسرین کے خیال میں مغضوب لوگوں سے مراد یہودی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا. استغفر اللہ. رب العزت نے فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر. وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60. آج یہودی دنیا میں نمک برابر بھی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کی گمراہی میں ان کا ہاتھ. پوری دنیا کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کیسے کیسے اقدامات کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا لینا. یہاں ایک خاص بات پتہ چلتی ہے، غضب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا ارادہ ہے، عقوبت کا ارادہ ہے. غضب اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. اس بارے میں حدیث ہے بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. آپ صدقہ کرتے ہیں؟ صدقہ کرنا لازم کر لیں ہر روز، کم زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے. آج آپ نے جا کے ہر روز صدقہ کرنے کے لیے کچھ اماؤنٹ ایسی رکھنی ہے جس سے آپ ہر روز صدقہ کر سکیں. اپنا پاؤچ الگ بنانا ہے جس میں آپ منیمم 5 روپیز، میکسیمم کتنے بھی ہو سکتے ہیں. 5 روپیز میں نے اس لیے کہا ہے کہ 150 روپیز مہینے کے بنے گے. 150 5 روپیز ڈیلی، ہر روز کا صدقہ 10 کر لیں. 50 100 500 1000 5000 جتنی اللہ پاک کسی کو توفیق دے. لیکن ہر روز کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھائے. اس کو آج آپ نے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اور آپ ہر روز آ کے صدقہ کریں گے انشاءاللہ. اور ایسے صدقہ کریں کہ کسی کو خبر نہ ہو، اور اگر خبر ہو بھی جائے تو تب بھی کوئی بات نہیں. آپ کے دل میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. باکس میں ڈال دیں. دیکھیں آج کی دنیا میں پورے طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کی خاطر جو کوششیں کی جاتی ہیں وہاں کسی کے روپے کا حصہ شامل نہ ہو. آپ کو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہ کہتے نظر آئیں گے ڈبے میں نہ ڈالنا. اس لیے میں نے کہا ڈبے میں ڈالیں چاہے وہ آپ کے اپنے گھر میں. کیونکہ ہر روز کا صدقہ آپ کے اندر کی صفائی کرے گا. آپ اسے کسی جگہ پر، کسی سگنل پر، کسی
बाजार पे किसी भी जगह पर आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जात की, अपनी शख्सियत की तामीर के लिए, अपनी तरबियत के लिए करना चाहते हैं तो फिर उसे फिक्स करें किसी एक जगह के साथ, ताकि हर रोज आपके लिए एक आदत बने। आदत के लिए वक्त मुख्तार होना जरूरी है। जब वक्त मुख्तार नहीं होता तो बंदा भूल जाता है, वो आदत नहीं होती। मैंने अम्मी जी की वफात के बाद अम्मी जी का पाउच देखा। मेरी भाभी ने दिखाया कि वो इसमें अपने रोजाना के सदके के लिए अमाउंट अलग रखती थी, चेंज करवा के रखती थी कि मैं भूल न जाऊं, और उनके बैग में हमेशा वो मौजूद होता। वो हर रोज जब पढ़ने के लिए जाती थी, 78 इयर्स की उम्र में भी वो कुरान पढ़ने और कुरान को पुख्ता करने के लिए जाती थी। सारी जिंदगी पुख्ता करती रही, अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ कोर्सेज किए, लेकिन जब वो जाती थी कि कुरान पढ़ने से पहले जब वो नवाफिल अदा करती थी, नवाफिल अदा करने से भी पहले वो सदका करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जी के जाने के बाद भी कितने ही लोग हैं जिन्होंने अम्मी जी की तरफ से ये सदका जारी रखा हुआ है, डेली का सदका। लेकिन मैंने ये देखा है लाइफ में कि आप जब वक्त मुतय्यन नहीं करते, जगह मुकर्रर नहीं करते, आपके लिए मुश्किल हो जाती है। जैसे अल्लाह ताला ने 5 नमाजें, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई। तो आप हर रोज आए, हर रोज डाल दें, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से एक रोजाना की बुनियाद पर आपके इल्म के लिए, नफामंद इल्म और अमले साले के लिए रब के गजब को बुझाने का अमल होता रहे। कितना अच्छा, दैट इज अप टू यू। लेकिन एक फिक्स रकम जरूर रखें, ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आप फिक्स कर लेते हैं तो उसको बढ़ाना भी बहुत ही मशक्कत वाला अमल, चाहे वो जिक्र हो, चाहे वो तिलावत हो, चाहे वो सदका। इस वजह से मैंने मिनिमम कहा, आप अपनी मिनिमम ऐसी अमाउंट रखिए जिसमें आपको तकलीफ ना हो, जिसमें आपके लिए करना मुश्किल ना हो। लेकिन एक दिन जब संडे आया करेगा तो संडे पे आप जब सदका करना चाहेंगे तो आप किसी जगह पर भी कर लें, लेकिन 6 डेज का सदका दीन की तरवीज और इशाअत के कामों में इंशाअल्लाह होगा। लेकिन संडे पे भूलना नहीं है, संडे पे भी सदका जरूर करना है, लेकिन चेंज करवा के आज रख लें। आपके बैग में पाउच होगा, आप आने से पहले गेट से एंटर हो, सदका करके एंटर। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह पे जहां भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप इस मुल्क में हैं या किसी और मुल्क में हैं, सदका करना सीखिए। सदका रब के गजब को बुझाता है। तो ये अल्लाह ताला की फेली सिफत है, गजब। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मग़ज़ूब अलैहिम के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हाफिज इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि मोमिनों पर ये हक है कि वो उन पर गजबनाक हों, गुस्सा करें यहूदियों पर। अल्लाहु अकबर। अल मग़ज़ूबी अलैहिम में गजब का फाइल जिक्र नहीं किया गया। वो कहते हैं इसमें ये बदी नुक्ता है कि उन पर अल्लाह ताला का गजब है और मोमिनों का गजब है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को अहले गजब से दुश्मनी का हुक्म दिया है ताकि मोमिन अपने रब के गजब की मुआफ़क़त करें। आप दुश्मनी रखेंगे जैसे अल्लाह ताला ने दुश्मनी रखी। जाहिर है जब किसी को दुश्मन बनाता है, दुश्मन बनाना भी शऊरी फेल, तो दुश्मन बनाना पड़ता है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि काफी लोगों ने इब्लीस को भी दुश्मन नहीं बनाया हुआ, हालांकि वो दुश्मनी कर रहा है, उस पर भी रहम खाते हैं कि वो उसके साथ क्या हो गया, और अल्लाह ताला से खफा होते रहते हैं कि उसने छोटा सा काम ही तो किया था। इब्लीस को भी दुश्मन बनाना है, यहूदियों को भी दुश्मन बनाना है। इसका यह मतलब नहीं है कि दुश्मनी के लिए आप उठ खड़े। देखिए, सबसे पहली बात है दिल से बुरा समझना, कमजोर तरीन ईमान है ना। तो यहूदियों के बारे में कभी पॉजिटिवली नहीं सोचना, दावत जरूर देनी है अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, लेकिन यहूदियों के बारे में पॉजिटिव अल्लाह ताला भी नहीं है। उनके कामों की वजह से
تو اللہ تعالیٰ کی موافقت کرنی ہے. المغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اپنے رب کی غضب کی موافقت کریں اور اس سے راضی ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور یہی عبودیت کی حقیقت، یعنی جس سے اللہ راضی اس سے ہم راضی، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض اس سے ہم ناراض. من احب للہ وابغض للہ، جس سے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھی. کین یو امیجن، آپ کا ایمان مکمل ہو رہا ہے کیونکہ آپ اللہ کی خاطر غضب رکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کا ذاتی کوئی ان کے بارے میں پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، اللہ کی خاطر. پھر فرمایا وَلَدَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلانا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گمراہوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے عیسائیوں کی طرح، نصارہ کی طرح حق کو چھوڑ دیا، جہالت اور گمراہی کو اختیار کیا. ضلالت ہدایت کی ضد ہے. صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو ضلالت کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں. ہاں کوئی جان بوجھ کر اس راستے کو چھوڑ دے یا جہالت سے اس پر نہ چلے، یعنی کوئی صراط مستقیم پر نہیں چل رہا. کتنے لوگوں کے گھر والے نہیں چل رہے مسلمان ہونے کے باوجود، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. نہ پتہ ہو تب بھی بندہ گمراہ تو ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود المغضوب ہے اور نصارہ الضالین ہے. مسند احمد کی روایت ہے 19,400 نمبر پر. تو یہود نے حق کو پہچانا، اس کی پیروی نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور عیسائیوں نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یعنی انہوں نے حق نہیں جانا. یہ روایت مجموع الفتاوی کی ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ علماء میں سے جو فساد کرے وہ یہود کے مشابہ ہے، اور عبادت گزاروں میں سے جو فساد کرے، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ عیسائیوں کی طرح ہے. اسلاف کہتے تھے کہ فاجر عالم اور جاہل عبادت گزار کے فتنے سے بچو. تو وہ فاجر عالم ہے جس کے پاس علم بہت ہے لیکن وہ جہان میں بگاڑ فساد پھیلاتا ہے. ان دونوں کا فتنہ ہر فتنے میں مبتلا ہونے والے کے لیے فتنہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے. تو یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا لے جنہوں نے حق کو پہچان کر اس کی پیروی نہیں کی یا بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے عیسائی کیسے گمراہ ہوئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عیسائی صراط مستقیم کا علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے جنت کی طرف لے جانے والا علم کون سا ہے. اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. راستے کا پتہ ہی نہیں. جس کو راستے کا پتہ نہ ہو وہ گمراہ تو ہوگا نا، اس سے راستہ چھوٹ جائے گا. عیسائی اگرچہ عمل کرنے والے ہیں مگر ان کا طریقہ عمل غلط ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ گمراہی میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں؟ خود ساختہ طریقوں کے مطابق عبادت کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے خود ساختہ طریقے گمراہی ہیں، بدعت ہیں. تو عیسائیوں نے انبیاء اور صالحین کے معاملے میں غلو کیا، عبادات میں بدعت نکالی، جیسے رہبانیت. عیسائیوں کا فساد عبادت گزاروں کا فساد. عیسائیوں کا جو بگاڑ ہے نا وہ عبادت گزاروں کا بگاڑ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی خواہشات کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں، نہ کہ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا. یہ بات ہمیں بھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ عبادت کے طریقوں کا علم نہیں رکھتے، من چاہے طریقوں سے عبادت کرتے، پھر کہتے ہیں کہ اچھا کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ نے اس کو کیا؟ وہ تو خود ساختہ ایک طریقہ ہے. تو عیسائیوں نے اپنے شیوخ، علماء اور درویشوں کو ربوبیت کی منزل تک پہنچا دیا اور وہ حلول اور اتحاد کے نظریے تک پہنچ گئے.
عیسائی جو ہے وہ حلول کے نظریے تک پہنچ گئے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا تھا. حلول کو میں واضح کرنا چاہتی ہوں. آپ کو منصور حلاج کا نام یاد ہوگا. منصور نے کہا تھا ان اللہ، میں ہی اللہ، کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ حلول کر گئے. آج دنیا کے کتنے مذاہب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص میں یا فلاں چیز میں اللہ تعالیٰ اتر آئے ہیں. یہ حلول کا نظریہ ہے. میں نے منصور حلاج کی بات اس لیے کی ہے کہ منصور کے بارے میں آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا تھا. عیسائیوں نے کیسے بڑھایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا روح من روح اللہ، اللہ کی روح میں سے ایک روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کی روح ان میں پھونکی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ سارے انسانوں میں پھونکی گئی. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، اللہ کے کلام، یعنی کلام سے وجود میں آئے نا، نطفے سے وجود میں نہیں آئے تھے. لیکن عیسائیوں نے سمجھا کہ وہ اللہ تعالیٰ تین ہے، تین میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نعوذ باللہ. یوں بگاڑ آتا ہے کسی قوم میں. جیسے اب ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے 2 عیدیں مقرر کی، ایک تیسری عید بھی چل پڑی ہے. یہ خود ساختہ طریقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا راستہ بتایا ہے. کتاب اللہ کا یعنی قرآن مجید کا راستہ دکھایا. سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا سنو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ مسلم کی 6228 نمبر روایت ہے. جب سورہ الفاتحہ اختتام کو پہنچتی ہے تو اس وقت آمین کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، نماز میں آمین کہنے کی بھی اور سورہ الفاتحہ کے اختتام پر بھی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آمین سے مراد ہے ایسا ہی ہو. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ چکے تو تم آمین کہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش رہے. یہ مسلم کی 404 نمبر روایت. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ الفاتحہ کو کمپلیٹ کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائے اور اللہ تعالیٰ مغضوب علیہم اور گمراہوں کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لے. اب آپ دیکھیے آپ نے بھی آمین کہہ دی. الحمدللہ رب العالمین.